یہ ایک ٹکڑا یا ایک تقریر کا ایک مختصر نمونہ حجاج بن یوسف الثقفی کی تقریر کا ہے۔ حالانکہ حجاج یوسف الثقفی کی کئی حیثیتیں عام طور پر جو نہیں جانتے ہیں یا جانتے ہیں، ایک پہلو پیش نظر رہتا ہے کہ وہ بڑا ظالم و سفاک تھے۔ وہ اپنی ان کی سیاسی موقف تھا، ان کے بڑے اہم کارنامے بھی ہیں، جیسے اعراب قرآن ہے، نقط قرآن ہے وغیرہ، لیکن ایک طرف اس کا وہ پہلو بھی ہے کہ بہت سختی بھی کی بنو امیہ کی حکومت کو قائم کرانے میں، اور بعض حالات بھی ایسے تھے جہاں پر سختی کی ضرورت بھی تھی۔ شروع میں تو یہ ان کے والد کانا معلما للصبیان، یہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے، جس طریقے سے آج کل کے ائمہ حضرات مختلف اوقات میں گھروں میں جا کر ٹیوشن پڑھاتے ہیں، لیکن وہ دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے فوج کے کمانڈر ہو گئے، بلکہ ان کے عراق کے علاقے کا والی بھی بنایا گیا، تو وہ ایک سیاسی پہلو الگ ہے۔ یہاں پر جو نمونہ دیا ہے تو زبان و فصاحت کے اعتبار سے، اس لیے کہ ناقدین کا اس پر اتفاق تھا۔ حضرت علی کے بعد عربوں میں جو فصاحت و بلاغت کلام میں پائی جاتی ہے، وہ کلام حجاج بن یوسف الثقفی کا ہے۔ اسی ناحیے سے یہاں پر ان کا ذکر آیا ہے۔ یہ علم اور تعلیم سے مشغولیت رکھتے تھے، یعنی قائد بننے سے پہلے پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ تھا، یہاں تک کہ پھر وہ قائد اور گورنر بن گئے۔ وَكَانَ يَمْلِكُ طَبِيعَةً بَدَوِيًّا غَلِيظًا، یہ سخت بدوی مزاج کے حامل تھے۔ ایک بدو کا مزاج سختی کا ہوتا ہے، شہری ہوتا ہے، اس کے اندر نرمی ہوتی، لیکن گویا کہ مزاج میں وہ سختی تھی جو اعراب میں پائی جاتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں یعنی سخت مزاجی اور بدوی زندگی کے اثرات ان کی خطابت کے اسلوب میں بھی ہیں۔ کبھی سخت ہوتا ہے تو بولنے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ پتھر مار رہا ہوں، اور آپ دیکھیں جو نرم طبیعت کا حامل ہوتا ہے تو جب بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پھول جڑ رہے ہو، بات میں سختی نہیں ہوتی، نرم انداز ہوتا ہے، لہجہ بھی نرم ہوتا ہے، اسلوب میں بھی ملائمت کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن جو سخت گیر ہوتے ہیں تو بھی بولتے ہی اسی سخت انداز میں ہے۔ جس طریقے سے آپ نے مختارات میں بھی ایک خطبہ ان کا پڑھا ہے جو سخت تعبیرات استعمال کی ہیں، علی النفاق والشقاق، کیا کیا استعمال کی ہیں۔ تو وَهُوَ بِذَلِكَ أَمْيَلُ إِلَى الطَّبِيَّةِ الْعَرَبِيَّةِ قبل الاسلام، تو آپ جب ناقدین کو پڑھیں گے تو متعدد آراء آپ کو ملے گی۔ خود حسن بصری نے حجاج یوسف الثقفی کی تعریف کی ہے، زبان دانی کی۔ جو بھی جس کو سوال کرنا ہے، جب سبق بند ہو جائے تو اس کے بعد کرے، یا شروع ہونے سے پہلے۔ تو بذلک امیل الی الطبیعہ العربیہ قبل الاسلام، اس اعتبار سے کہ اسلام کی آمد سے پہلے عربوں کا جو مزاج اور انداز تھا اس کی طرف مائل نظر آتے ہیں۔ اور چونکہ یہ بنو امیہ کا عہد ہے جو قریب تر ہے، تو عربوں کے اسلام کی آمد سے پہلے کہ مزاج میں سختی تھی، اس کا سب اعتراف کرتے ہیں، اسی لیے بات بات پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اور
لڑائی کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو ایک تقریر میں یہ کہتے ہیں اللہم ارنا الہدی ہدی فاتقوا، جسے پٹھانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اچھی بات بھی تو وہ اسے اپنے خاص انداز میں کہتے ہیں، ایسا لگتا ہو کہ خدا سے لڑ رہا ہے۔ تو جس کا جو مزاج بن جاتا ہے اس کے کلام میں، اس کے فکر میں اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو اے اللہ مجھے ہدایت کو صحیح ہدایت دکھا، یعنی جو صحیح راستہ ہے اس کی مجھے توفیق دے۔ دو ٹوک وہ ہے کہ برابر کہاں سوال ہو رہا ہے، تاکہ میں اس صحیح ہدایت کے راستے پر چلوں۔ وہ ارنی الغی غین اجتنب، غین کہتے ہیں گمراہی، انحراف، سیدھے راستے سے ہٹ جانا، دور ہونا۔ اور جو گمراہی ہے مجھے گمراہی دکھلا کہ غلط راستہ جو ہے اس کی توفیق دے تاکہ سمجھ سکوں کہ یہ غلط راستہ ہے، واجتنبوا، تاکہ میں اس سے بچوں۔ ولا تکلنی الی نفسی، اور مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ یعنی اگر یوسف کا مزاج سامنے ذہن میں ہو تو آپ ان جملوں پر غور کریں گے، گویا کہ واقعی کسی سے ناراض ہیں اور سختی سے مانگ رہے ہو کہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، بھی دیکھتا ہوں۔ تو ولا تکلنی الی نفسی، اور مجھے میرے نفس پر مت چھو، حوالے مت کر کہ میں خواہشات کا پرستار ہو جاؤں۔ ضلالا بعیدا، ضلالا بعید، دور کی گمراہی، یعنی اتنی دور نکل جائے کہ واپسی مشکل ہو جائے۔ تو پھر میں گمراہی میں بہت دور چلا جاؤں گا، ایک گمراہی کے راستے میں پڑ جاؤں گا، پھر ہدایت گویا کہ نہیں ہوگی۔ واللہ ما احب ان ما مضى من الدنيا بامامت هذه، خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ دنیا میں سے جو چیز گزر گئی ہے بامامت هذه، کہ میرے سے مامے کے برابر ہوں، کہ جو چیز مجھے نہیں حاصل ہے، چھوٹ گئی ہے، نہیں ملی، ان کی کوئی میرے نزدیک حیثیت نہیں ہے۔ سو جو ہوا ہوا، علما بقیہ اشرو بما مضى من الماء بالماء، اور جو باقی رہ گیا ہے، جو چیزیں باقی بچی ہیں تو وہ اس کے مشابہ ہیں جو پانی گزر جاتا ہے اور اس کے پیچھے پانی رہتا ہے۔ تو پانی رکتا نہیں ہے، ٹھہراؤ، جو گزر رہا ہے اس کے پیچھے پانی کا بہاؤ چلتا رہتا ہے۔ تو پانی ہے، آج نہیں کل ختم ہو جائے گا، تو جو چیزیں بچی ہیں وہ ایسے ہی ہیں، ان کو بھی دوام حاصل نہیں ہے۔ آگے اس کی دوسری تقریر کا حصہ ہے کہ خرج یومن، نے کہا نا کہ اس کا ایک یہ بھی تھی کہ یہ چھپ کر جاتا تھا مجلسوں میں، مساجد میں، ایک دم سے ممبر چڑھتا اور تقریر شروع کر دیتا۔ تو خرج یومن من القصر بالکوفہ، ایک دن یہ کوفہ میں تھا اور محل سے باہر نکلا، حال چال معلوم کرنے کی، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ فسمع تکبیرا فی السوق فرعه ذلك، تو حجاج بن یوسف الثقفی نے بازار میں ایک تکبیر کی آواز سنی کہ اللہ اکبر کا نعرہ لگایا گیا ہے۔ فرعه ذلك، رع ڈرانا، تو اس تکبیر نے، اس نعرے نے اسے خوفزدہ کیا، یعنی اس کو کھٹکا ہوا کہ کوئی غلط چیز ہونے جا رہی، یا غلط چیز کے لیے آواز دی گئی ہے، بغاوت پر آمادہ کرنا ہو۔ فصعد المنبر، اس کے بعد وہ ممبر پر آیا، ممبر پر چڑھا، فحمد اللہ واثنى علیہ وصلی علی النبی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور آپ پر درود بھیجا،
ثم قال، پھر حمد و ثنا اور درود کے بعد کہا، یا اہل العراق، اصل میں عراقی جو ہے یہ آج بھی بہت سخت مزاج، آسانی سے قابو میں نہیں آتے، اور وہاں بار بار بغاوت بھی ہوتی تھی، اسی لیے آخر میں ان کو بھیجا گیا تھا جا کر کنٹرول کرے۔ تو یا اہل العراق، اے اہلیان عراق، عراقیوں، آگے اور صفت استعمال کی اس نے، یا اہل الشقاق والنفاق، اے لڑنے جھگڑنے والوں اور اے منافقوں۔ شقاق کہتے ہیں آپس میں لڑنا جھگڑنا، نفاق جانتے ہی ہیں، زبان سے کچھ کہا جائے اور اندر کچھ ہو۔ تو وہ سخت پھٹکار لگائی کہ تم ہر وقت لڑتے جھگڑتے ہو، مخالفت کرتے ہو اور منافق ہو، وہ مساوی الاخلاق، اور بڑے بد اخلاق ہو، کہ تمہارے ساتھ امیر المومنین کتنا اچھا معاملہ کرتے ہیں اور تم بد اخلاقی سے پیش آتے ہو۔ وہ بنی اللقیعہ و عبید العصا، لقیعہ تو کہتے ہیں گری پڑی عورت، اس نے کنایہ استعمال کیا ہے، اے کمینوں، گھٹیا لوگوں، وہ عبید العصا، اور ڈنڈے کے غلاموں، جو ڈنڈے کے غلام، یہ صدروں کے نہیں جب تک کہ ڈنڈا نہیں پڑے گا، وہ اولاد الامہ، اور بانی زادوں، والفق بالقرقری، فقن جو فقاق، پانی کے اوپر جو بجے سے اٹھتے ہیں، جھاگ اٹھتا ہے پھر فوراً بیٹھ جاتا ہے، قرقر ندی کہتے ہیں۔ ان کنایہ یہ ہے عن الجبانی الضعفاء المتخوفین، اور اے بزدلوں، کوئی ہمت تمہارے اندر نہیں ہے، انی سمعت تکبیرا لا یراد به اللہ، میں نے ابھی نعرہ تکبیر سنا ہے، اس سے مراد مقصود اللہ نہیں ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی ہے، اس کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے، جسے لوگ نعرہ لگا دیتے ہیں مختلف موقعوں پر۔ وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الشَّيْطَانِ، بلکہ اس نعرہ تکبیر سے مراد شیطان ہے، یعنی نعرہ وہی ہے، یہ کہا تھا کہ اچھی چیز کا نعرہ دینا اور مقصود اس سے برا ہو، تو بظاہر الفاظ تو اچھے استعمال کیا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ خیر کے لیے نہیں، اچھے کام کے لیے نہیں، بلکہ جو شیطانی عمل یعنی مخالفت، بغاوت، اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ وَإِنَّمَا مِثْلِي وَمِثْلُكُمْ مَا قَالَ عمرو بن براق الحمدانی، میری اور تمہاری مثال ایسے ہی جیسا کہ عمرو بن براق الحمدانی نے کہا ہے۔ یہ آج بھی ہے، آپ دیکھیں جو پیشاور خطیب ہیں وہ دوران تقریر اشعار پیش کرتے ہیں، چٹکلے بھی لاتے ہیں، لطائف بھی لاتے ہیں، تو اس عہد میں بھی تھا کہ خطبہ کے کلام میں عام طور پر آپ کو اشعار جگہ جگہ ملیں گے کہ وَكُنْتُ اذا قوم غزونی غزوت، کہ میں تو ایسا ہی ہوں کہ جب کوئی قوم مجھ پر حملہ کرتی ہے غزوتہم، تو میں ان پر حملہ کر دیتا ہوں، یعنی جیسے کے ساتھ تیسا، جو جیسا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کرتا ہوں۔ غزہ کے معنی حملہ کرنا، کہ قوم غزونی غزوت، کہ جب کوئی لوگ مجھ پر حملہ کرتے ہیں تو میں ان پر کرتا ہوں۔ فَهَلْ أَنَا زَيَا آلَ حمدان ظالم، تو اے آل حمدان تم ہی بتلاؤ، کیا میں اس سلسلے میں ظالم ہوں، یعنی کوئی غلط کام کیا؟ اس نے استفہام اقراری ہے کہ نہیں، میری کوئی غلطی نہیں، وہ مجھ کو سزا دے تو میں اس کا انتقام لے لیتا ہوں، تو تم بھی ایسی کرو گے، بد اخلاقیوں کے ساتھ پیش آؤ گے، بغاوت کرو گے، تو پھر میں سختی کروں گا۔
متى تسمع قلب الزكي وصارما فن حميا تجتنبك المصائب. بہت اچھے تجربے کی بات کہی ہے. جب آپ بیدار دل اور تلوار کو جمع کر لیں، ذکی ذہن بھی کر سکتے ہیں، مراد بیدار دل، ذہانت، پتہ نہیں کہ بہت ذہین ہے، کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا. اور صارم جمع سواری کہتے ہیں کاٹنے والی تلوار. وَأَنْفًا حَمِيًّا، حمی جو کہتے ہیں گرم، مراد ہے حمیت و نخوت، غیرت، کہ جب آپ کے اندر بیدار مغزی ہوگی، تلوار آپ کے پاس ہوگی، آپ کے اندر غیرت و حمیت اور نخوت ہوگی، تجتنبک المظالم، تو مظالم آپ سے بچیں گے، بھاگیں گے. یعنی لوگ آپ کو ستائیں گے نہیں، جانتے ہیں کہ بڑا سخت ڈھیٹ ہے یہ، اگر اس کو کچھ کہیں گے تو ابھی یہ تیا پاچا کر دے گا سب. اگر یہ چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں، لوگ سمجھ جائیں کہ بڑا کمزور ہے، کچھ جانتا ہی نہیں، بھولا بھالا ہے، سمجھتا ہی نہیں، اور حمیت بھی نہیں بڑکتی کبھی، تو پھر لوگ آپ کو ستاتے رہیں گے. اور اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر ستانے والے آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اما واللہ لا تقرأ عصا الا جعلته كأمس الدابر. قرح کے معنی کھٹکھٹا، ٹکرانا. خدا کی قسم ایک ڈنڈا دوسرے ڈنڈے سے نہیں ٹکراتا مگر اسے گزشتہ کل کی طرح بنا دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ جب ایک ڈنڈا دوسرے ڈنڈے پر پڑتا ہے تو دوسرے کو چورا چورا کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے. دونوں تو باقی نہیں رہیں گے، ایک ہی کوئی ٹوٹے گا، ایک باقی رہے گا. تو اگر مجھ سے ٹکراؤ گے تو گویا کہ سب کو نیست و نابود کر دوں گا. نسیہ منسیہ، کوئی یاد بھی نہیں کرے گا. دابر کے معنی گزشتہ، قصہ پارینا. تو خدا یہ قسم جب ایک ڈنڈا دوسرے ڈنڈے سے ٹکراتا ہے تو اسے پھر کیا ہے، ماضی کا قصہ پارینا بنا دیتا ہے، اسے نسیہ مسیح کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو ایسی اگر ہے عراق میں تم مجھ سے ٹکراؤ گے تو تمہارا انجام بھی ہوگا. اب دیکھیے اس کی باتوں سے واقعی لگتا ہے جس سے وہ سخت مزاج تھا، تو اس کے جملوں سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے اگر آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں. نہیں جانتے تو پھر آپ اس کو محسوس نہیں کر پائیں گے. وهذه خطبة سيدنا عمر بن عبد العزيز وأسلوبها أسلوب خطابة هذا العصر المزدان بالروح الإسلامية التي وجدت فيه. مرمیہ کے عہد کے آخر کا ایک نمونہ ہے، اور یہ خطبہ سیدنا عمر بن عبد العزیز کا وہ خطبہ ان کی تقریر کا نمونہ ہے جس کا اسلوب اس عہد کے خطابت کے اسلوب کا نمائندہ ہے. حاضر العصر سے مراد آج کا زمانہ نہیں ہے، جس زمانے کی بات سیاق میں چل رہی ہے، یعنی عہد اموی یا عہد اسلامی. المزدان بالروح الاسلامیہ، جو زمانہ جس زمانے کی خطابت اس اسلامی روح سے مزین تھی. مزدانہ اے مزینہ متحلیہ، التی وجدت فی، جو اسلامی روح یا جو اسلامی اسپرٹ اس عہد میں پائی جاتی تھی، یعنی صدر اسلام اور اس کے بعد عہد اموی میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امویوں کے اندر عصبیت تھی. جب یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ امویوں کے اندر عصبیت تھی، جس سے مراد وہ عصبیت نہیں ہے عربوں والی عصبیت کہ ہم عرب ہیں خالص، اس میں کوئی آمیزش نہ ہونے پائے.
یہ خالص اسلامی ادب کا نمائندہ نمونہ ہے۔ ایھا الناس، اے انسانوں، انکم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى۔ عبثا تو قرآن کی تعبیر ہے۔ اے انسانوں، تم لوگوں کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، اب بس کھیل کود کے طور پر بے مقصد نہیں بنایا گیا ہے کہ دنیا میں بھیج دیا گیا اور جاؤ بس کھاؤ پیو اور چلے آؤ، یہ مقصود نہیں ہے۔ وَلَن تُتْرَكُوا سُدًى، اور نہ ہی تم کو یوں ہی ہرگز بیکار چھوڑا جائے گا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے کیوں؟ لِيَعْبُدُونَ، اپنی عبادت اور بندگی کے لیے۔ اب دیکھیے بالکل خالص اسلامی سوچ فکر جو قرآن تصور دیتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا، اسی کا ہے روح الاسلامیہ۔ وَإِنَّ لَكُمْ مَعَادًا يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَكُمْ فِيهِ، یاد رکھو تمہارے لیے واپسی کی ایک جگہ ہے۔ معاد کے دن لوٹ کر آنا مراد آخرت، کہ تمہارے لیے ایک اخروی زندگی ہے، واپسی کی ایک جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلے کرے گا اعمال کے اعتبار سے، دنیا میں کس نے کیا کیا۔ فَخَابَ وَخَسِرَ مَنْ خَرَجَ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔ خوابہ کے معنی بھی ناکام و نامراد ہونا، خسرہ کے معنی نقصان اٹھانا۔ چنانچہ ہر وہ شخص نامراد و ناکام ہوگا جو اللہ کی وسیع کی رحمت سے نکل جائے، یعنی اس کی تعلیمات، اوامر اور احکامات پر عمل کر کے اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ دنیا میں کتنی مال و دولت کما لے لیکن اللہ کو راضی نہیں کر سکا، پھر بیکار ہے۔ اصل تو اخروی زندگی ہے۔ وَحُرِمَ الْجَنَّةَ الَّتِي عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت سے محروم ہو جائے گا جس کی چوڑائی اور کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے، کہ دونوں ملا کر جتنے چوڑے اس سے وسیع جنت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَمَانَ غَدًا لِمَنْ خَافَ اللَّهَ الْيَوْمَ وَبَاءَ قَلِيلًا بِكَثِيرٍ وَفَانِيًا بِبَاقٍ۔ چھوٹے چھوٹے جملے فصاحت دیے ہوئے، یہ بھی جان لو الامان غدن، غدن کہتے ہیں آنے والا کل، کہ کل سلامتی امن و امان اسے ملے گا جو آج دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ لمن خاف مقام ربی، جنت اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو الامان غدن لمن خاف اللہ اليوم، کل امان و سلامتی اسی کو حاصل ہوگی جو آج، یعنی آج دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہے۔ ڈرنے کا مطلب ہے کہ اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ وَبَاءَ قَلِيلًا بِكَثِيرٍ، اور دنیا کے معمولی نفع کو آخرت کے زیادہ نفع سے بدل دے۔ باغ مانے بیچنا، یعنی آج دنیا کی جو منفعت ہے، دنیا کی کتنی بھی دولت آ جائے آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جو مادی منفعت ہے اور معمولی دنیاوی لذتیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو اخروی لذتیں دائمی زندگی ہے اس کو لے لیتا ہے، اس کو اختیار کرتا ہے۔ وَفَانِيًا بِبَاقٍ، اور جو فانی کو باقی سے بدل دے، یعنی فانی چیز کو چھوڑ کر باقی رہنے والی چیز کو اختیار کر لے۔ با یہاں پر استبدلا، کہتے ہیں کہ اشترا آتا ہے استبدلا کے معنی میں۔
آگے اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ پائیداری نہیں ہے دنیا میں. الا ترون انکم فی اصلاب الہالکین، سلب کی جمع اسلاب، چھینا ہوا بچا ہوا مال. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ تم لوگ آج ان لوگوں کے بچے ہوئے مال میں ہو جو لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. باپ کماتا ہے تو اس کی اولاد، پھر اولاد جاتی ہے تو اس کے پوتے، چل رہتا ہے. ایک کما کر گیا ہے، دوسرا آ کر اس کو استعمال کرتا ہے، اسی میں رہتا ہے. وَسَيَخْلُقُ مِن بَعْدِكُمْ الْبَاقُونَ، اور ان قریب تمہارے بعد اس کے وہ لوگ وارث ہوں گے، الباقون، جو باقی رہ جائیں گے. تم مر جاؤ گے، تمہارے بچے، پھر ان کے بچے، پھر ان کے بچے، اس سلسلہ چلتا رہتا ہے. كذلك حتى تردوا الى خير الوارثين، ورد يرد، اور وہ بھی ہو سکتا ہے حتى تردوا الى خير الوارثين، كذلك حتى يستمر هذا الحال، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ تم اس بہترین ذات کے پاس لائے جاؤ گے جو سب سے بہتر وارث ہونے والا ہے. یعنی تم سب کو اللہ کے پاس لوٹایا جائے گا. یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہی ہر چیز کا وارث اور مالک ہوگا. ثم انتم في كل يوم تسيعون غاديا ورائحا الى الله. شیعہ کہتے ہیں جنازے کے پیچھے چلنا، رخصت کرنا. پھر تم اس کے بعد ہر دن دیکھتے ہو صبح و شام اللہ کی طرف کسی نہ کسی کو رخصت کرتے ہو. دیکھ رہے ہو ایک پیدا ہو رہا ہے، ایک مر رہا ہے، کوئی صبح مرتا ہے، کوئی شام کو مرتا ہے. پھر دنیا میں تسلسل قائم ہے. قضا نحبہ، جس نے اپنا حصہ پورا کر لیا. زندگی میں دنیا میں جو عمر اس کو دی گئی تھی، کسی کی بہت کم، کسی کی زیادہ، 60 سال، 70 سال، 80 سال، وہ اپنا حصہ پورا کر لیتا، پھر یہاں سے چل جاتا. وبلغ اجلہ، اور اپنے متعینہ منزل یا مدت کو پہنچ جاتا ہے. ثم تغیبونہ فی صدع من الارض. صدع شیعہ کے معنی رخصت کرنا، الوداع کہنا. اسی لہذا تشیع الجنائز، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اسی کے لیے خاص ہے. غیبہ کے معنی چھپا دینا. صدع کہتے ہیں قبر کو، اور پھر تم اسے زمین کے ایک چھوٹے سے گڑھے میں چھپا دیتے ہو، یعنی دفن کر دیتے. آپ دیکھیں جب آپ صحافت، عربی صحافت کو دیکھیں گے تو عام طور پر دفنہ کی بجائے لفظ غیبہ استعمال کرتے ہیں. ثم تدعون غیر مؤسد ولا ممہد، پھر تم اسے چھوڑ دیتے ہو اس حال میں نہ ہی اسے تکیہ دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا بستر ہموار ہوتا ہے. بلکہ آپ دیکھیں مردے کو زمین کھود کر اس میں رکھ دیا جاتا ہے. نہ وہاں تکیہ ہے، نہ گدا ہے، نہ بستر ہے، نہ لحاف ہے. تو دنیا میں جائز نہیں، آرائش زیبائیت کے ساتھ، ناز و نعمت کے ساتھ دنیا جب جاتا ہے تو بالکل خالی جاتا ہے. ممہد ہموار کیا ہوا، یا لام داخل غیرہ کے معنی میں. نہ تو اس کا کوئی بستر ہوتا ہے، نہ اس کے پاس تکیہ ہوتا ہے، نہ ہی بستر ہموار ہوتا ہے. خلا الاسلاب، خلا کا اتار پھینکنا، اور سارا سامان وہ پیچھے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی چھوڑ دیتا ہے. وفارق الاحباب، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیتا ہے، الوداع کہہ دیتا ہے. باشا تراب، اور مٹی میں مل جاتا ہے. باشا کے معنی یہاں اختلط بالارض، اور بارشہ، یہ باشرہ، یہ مارسہ کے معنی بھی آتا ہے. جیسے کہتے ہیں وہ یمارس العمل، یباشر بھی لاتے ہیں، وہ یباشر العمل، تو اپنا کام انجام دے رہا ہے. مرتہناً بعملہ، اور اب تو یہ اپنے عمل کر رہے ہیں، منت ہوتا ہے کہ جیسا کیا ہوگا ویسا ہی پائے گا. قبری سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وواجہ الحساب، اور حساب و کتاب کا سامنا کرے گا. غنیاً عما ترک،
جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے اس سے بے نیاز ہے. نہیں دنیا میں کتنا ہی مال دولت چھوڑ گئے اس نے چھوڑی ہو اب کام آنے والی نہیں ہے. فقیرن الی ما قدم، اور جو اس نے پیش کیا جو پہلے بھیجا ہے دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اعمال کیا اس کا محتاج ہوگا، یعنی نیکیوں کا اور بھلائیوں کا. آپ دیکھیں اس تقریر میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، جملوں میں کوئی تاخیر نہیں ہے. یہی خوبی قرآن کی اور کلام رسول کی. دوسری چیز اس کے اندر جو فکرہ یا اسپرٹ کام کر رہی ہے پیچھے آدمی خالص ہوئے جو پرانی آیات میں ان باتوں کا ذکر صاف طور پر ملتا ہے. دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت، وہاں کام آنے والی چیزیں کیا ہے، اسی روح کو یہاں پر انہوں نے پیش کیا ہے. تو ایک ادیب یا خطیب جس چیز کا قائل ہوتا ہے، جیسا اس کا عقیدہ ہوتا ہے، فکر ہوتی ہے، اسی کی وہ ترجمانی کرتا ہے. وہ ایم اللہ، ایم اللہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے. اے اقسم باللہ، خدا کی قسم. جب بعد میں تاکید پیدا کرنی ہوتی ہے تو قسم کا استعمال کیا جاتا ہے. انی لا اقول لکم هذه المقال، کہ میں تم لوگوں سے ابھی یہ بات کر رہا ہوں، یعنی آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور یہ گفتگو کر رہا ہوں. اما عالم عند احد منکم من الذنوب اکثر مما عندی، اور مجھے نہیں معلوم کہ تم میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ گناہ ہو. اعتراف کہ میں بھی گنہگار ہوں، مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے اور تم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. یہی بات ہوتی ہے، ایک انداز ہے. جب تک آپ خود اعتراف نہیں کریں گے، اپنے کو شامل نہ کریں خطاب میں، تو بات میں تاثر نہیں. اپنے کو شامل کریں گے، کر کے بات کہیں گے تو پھر وہ سنتا ہے. استغفر اللہ لی ولکم، چنانچہ میں اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. الی آخر الخطبہ، مراد ہے کہ اس کے آگے بھی برا حصہ ہے. وہ آپ چاہیں تو یہاں کتاب میں حوالہ بھی دے دیا ہے کہ البیان الطبین میں بھی ہے، اور ابن قتیبہ کی کتاب عیون الاخبار اس میں بھی ہے، اور دیگر جو خطبی کتابیں ہیں اس میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اور ایسے ہی تاریخ دعوت و عظیمت اس میں بھی اس خطبے کا تذکرہ ہے. اور ایسی کتاب ہے ادب و اہل القلوب نواد رشید صاحب کی، اس میں بھی ایک ٹکڑا وہاں پر دیا ہوا ہے. غادین کہتے ہیں صبح کو جانے والا، رائن کہتے ہیں شام کو جانے والا. تو مراد وہی ہے، صبح و شام کسی نہ کسی کو اللہ کی طرف بھیجتے ہو، رخصت کرتے ہو. تو یہ تو گویا کہ ہمارے مشاہدے میں کہ دنیا میں انسان کو دوام نہیں ہے. مؤسد کہتے اس کو تکیہ لگا دیا جائے، یہاں غیر و مؤسد ہے جو تکیہ نہ دیا جائے. فقن پانی کے بلبلے کو بھی کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں تالاب وغیرہ میں گاؤں میں جو کنارے وہ پھول سے اگتے ہیں، پھر جلدی سے سوکھ کر ختم بھی ہو جاتے ہیں. ایک کنایا ہے، استعارہ، کمزوری اور بزدلی سے.